السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے تو گائز آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ سب ٹھیک ہو، کہاں سے ہو، اور سب کو بالکل ٹھیک ہو نا؟ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ کل رات طوفانی بارش اور طوفان کی وجہ سے ہمارا تو یار نہ کرتے تقریباً کوئی 3.5 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے، اور شکر اللہ پاک کا کوئی جانی نقصان ہونے سے بچ گیا ہے، لیکن بہت برا حال ہوا ہے یہاں پر۔ اور ہمیں تو ہمارے نقصان کا دن میں ہی پتہ چلا ہے، آج دن میں، کہ ہمارا بھی اتنا نقصان ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ کل بہت ہی زیادہ طوفانی بارش اور طوفانی سسٹم تھا، یہاں پر تو 4-5 درخت گر گئے، یعنی اتنی زیادہ زور سے طوفان آیا ہے۔ ویسے ہمارے سائڈ پہ طوفان ایک نارمل سی چیز ہے، آندھی طوفان ادھر آتا ہی رہتا ہے، لیکن بڑا نقصان کبھی نہیں ہوا۔ تو اس دفعہ لوگوں کا تھوڑا بڑے نقصان ہوئے، اور مجھے پتہ چلا کہ کراچی میں زلزلہ ہوا ہے بہت ہی خطرناک۔ تو کراچی والے، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ میں نے ابھی نیوز میں سنا ہے 1 گھنٹہ پہلے کہ ایسا ہوا ہے، یعنی مجھے زلزلوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ مجھے اس پوری دنیا میں نا اللہ کے بعد 2 چیزوں سے ڈر لگتا ہے، ایک سانپ سے۔ ہاں، میں سانپ کے سین بہت اوپنلی لکھ لیتی ہوں، ویسے یاروں میں لکھیں اور تو کہیں نہیں لکھے، لیکن پھر بھی مجھے سانپ کو دیکھتے ہی نا مجھے اتنا شدید قسم کا خوف محسوس ہونے لگتا ہے، پورے جسم پہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا زلزلہ، مجھے اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے یار۔ مرنا تو اوبیسلی سب نے ہی ہے، مجھے بھی مرنا ہے، لیکن میں بس یہ دن رات میں دعا کرتی ہوں، یا اللہ نہ تو سانپ ڈسنے سے مروں اور نہ ہی زلزلے کے نیچے دب کر مروں۔ خیر، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے سب کی۔ میں دعا تو یہی رہتی ہے کہ اللہ پاک آسان موت دے، اور یہ 2 چیزوں سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، حد سے زیادہ۔ تو اور میں کیا کہہ رہی تھی، ہاں، اب میں ایپیسوڈ کی طرف آتی ہوں۔ تو یہ ہوا ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، اور آندھی طوفان والی بارشوں کا سنا ہے کہ سیزن آ گیا ہے، تو بہت بارشیں ہوں گی، بہت آندھی طوفان آئے گی۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جو لوگ مشکلات میں ہیں، جن لوگوں کا برے حالات چل رہے ہیں جیسے کہ فلسطین، اللہ پاک ان سب کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ان کے لیے بہتری کرے اور ان کو اس عذاب سے بچائے، اور غرق کرے ان لوگوں کو جن لوگوں نے انہیں ان حالات میں پہنچایا ہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ سے پہلے آپ سب کل کی ایپیسوڈ کو لائک کر دیں۔ تو کل ایپیسوڈ نہیں آئی تھی، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ٹارگٹ پورا نہیں کیا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ میں نے ایکسٹرا لانگ لکھی ہے، اس لیے کہ کوئی کل نہیں ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تھا، کیا ہوا، آپ لوگوں کے لیے لانگ ایپیسوڈ تو میں لے آئی ہوں۔ تو جلدی سے ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ایک پیارا سا کامنٹ لکھ کر اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔ اور اگر آپ کو اس ناول کی ایپیسوڈ ڈیلی چاہیے تو میری ڈیمانڈ کے مطابق لائکس اور کمنٹس کر دیجیے، ورنہ ایک دن چھوڑ کر لانگ ایپیسوڈ آ جایا کرے گی، اور ایک دن ہم جنون یار بھی رکھ لیا کریں گے بیچ میں۔ یار مسئلہ بتائیے کہ میں چاہتی ہوں میں لانگ لکھوں، میں ڈیلی لکھوں، مجھے خود بھی لکھنا اچھا لگتا ہے، لیکن میں نے نا یہ کر لیا کہ اب میں نے اپنی ایپیسوڈ لانگ کر دی ہے۔ اب وہ والا سسٹم نہیں ہے بھائی 15 منٹ کی ایپیسوڈ دی، 17 منٹ کی دی، ساتھ میں دوسرا تیسرا ناول شروع کر لیا۔ اب ایسا نہیں ہوتا، 40 سے 50 منٹ کی ایپیسوڈ میں لکھتی ہوں، جس میں اوبیسلی میں نے باقی اسٹیمنا بھی یوز کیا ہوتا ہے، باقی ناولز کا بھی۔ تو اگر میں ڈیلی وائز اوکھا سوکھا کر کے آپ لوگوں کو لانگ ایپیسوڈ لکھ کر بھی دوں، تو بھی رسپانس اگر اتنا گندا آئے گا، تو آپ جو لکھ کر ہاتھ بھی میں دکھاؤں، اپنے انگلیاں بھی درد کرواؤں، سر میں بھی شدید درد کرواؤں، گھر والوں سے بھی گالیاں سنوں، تو اتنا تو نہیں ہوتا نا، اگلے بندے کا بھی تھوڑا سا کرنا چاہیے۔ اگر تو آپ لوگ رسپانس اچھا دو تو چلو میں بےعزتی بھی کروا لوں، سر کا درد بھی برداشت کر لوں، انگلیوں کا درد بھی برداشت کر لوں، تو اگر آپ رسپانس ہی اتنا 3rd کلاس دو تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، پھر تو کوئی وہ ہی نہیں ہے نا کہ میں کیوں ہی کرواؤں بےعزتی۔ خیر، ہم ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں ہے یار ایپیسوڈ نمبر کون سا تھا، یار اتنی تیز یہاں پہ ہوا چلنے لگی ہے۔ خیر کوئی غل نہیں، میں دیکھتی ہوں، اگر اوپر والے کمرے میں کوئی نہیں ہے تو میں ادھر ہی چل کے ایپیسوڈ ریکارڈ کر لوں گی، لیکن اس سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ہماری ایپیسوڈ، جو کہ ہے یار ستمگر قسط نمبر 49 لانگ میگا ایپیسوڈ تحریر عریج شاہ۔ وہ اسے اپنے قریب بٹھائے اس کے لبوں کو دیکھ رہا تھا،
فرمائش وہ کر چکا تھا۔ وہ اپنے لبوں پر پری کے انداز والی کس چاہتا تھا، یعنی وہ پری والی کس چاہتا تھا، بے ڈھنگی اور بونگی سی کس۔ ہاں، زارق خان درانی اپنی بیوی کے بے ڈھنگے اور بونگے کس کا دیوانہ تھا۔ اس کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ اس کی بے باک بیوی کو جب یہ پتہ چلے گا کہ کس اس طرح سے نہیں ہوتی، تب کیا ہوگا؟ شاید وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بولڈ ظاہر کرنے کے لیے کیا سے کیا کر رہی تھی، جبکہ اس کی بے تاب دھڑکنیں اس پر اپنا لمس چھوڑنے کو پاگل ہو رہی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ کس کیسے ہوتا ہے، بلکہ کس پر ایک پوری سیریز اپنی بیوی کو دکھانا چاہتا تھا۔ اپنی تمام تر بے باکیاں اس پر عیاں کرنا چاہتا تھا، جس میں ابھی تھوڑا سا وقت باقی تھا، جبکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو مزید بولڈ اور بے باک کس طرح ظاہر کرے۔ اتنا بھی آسان نہیں تھا روز روز اس کے لبوں کو چومنا، اور یہ تو ہر روز ہی فرمائش لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ کیسے اس کی فرمائش پر عمل کرے؟ وہ تو بے بس ہو جاتی تھی اس کی لو دیتی نظروں کے سامنے۔ اور کوئی طریقہ نہیں ہے خود کو بولڈ ثابت کرنے کا؟ آپ روز روز کس مانگنے لگتے ہیں؟ وہ ہکلاتے ہوئے لہجے میں بولی، تو وہ اس کے اس طرح سے منہ بنانے پر ناراضگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تو کیا اس لیپ ٹاپ والی انگریزن سے جا کر کس مانگوں کہ میری بولڈ اور بے باک بیوی کا موڈ نہیں ہے مجھے کس کرنے کا؟ تم کرو، اس پر بھی تم نے منہ بنا لینا ہے۔ کسی لڑکی سے بات کرنے دیتی نہیں ہو، بات بات پر اس طرح روٹھ کر بیٹھ جاتی ہو، ہر عورت پر نظر رکھتی ہو اور پھر نخرے بھی دکھاتی ہو۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگا تھا۔ یہاں اس کے ارمان مچل رہے تھے اور وہاں وہ نخرے دکھا رہی تھی، وہ بھی ایک بے ڈھنگے اور بونگے کس کے لیے۔ میں نے کب نخرے دکھائے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی تھی۔ اس نے تو کبھی کوئی نخرے نہیں دکھائے تھے۔ اس نے تو کبھی بھی منع نہیں کیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے پاس جائے، کسی سے باتیں کرے، اور اس انگریزن کے بارے میں بھی اس نے کچھ بھی ایسا نہیں کہا تھا۔ ہاں، اسے برا لگ رہا تھا اس کا شوہر کسی انگریزن کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے اعتراض تو نہیں اٹھایا تھا اور نہ ہی کوئی نخرے دکھائے تھے۔ اچھا، مطلب اگر میں اس انگریزن سے لیپ ٹاپ پر بات کروں یا کسی اور بے باک بولڈ لڑکی سے کس لوں تو تمہیں خبردار، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میرے نام پر اپنے دل کے ارمان نہ نکالیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی،
تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ واہ، مطلب خود میرے دل کے ارمان پورے کرنے نہیں ہیں اور کسی اور کا ذکر تک نہ کروں۔ وہ ناراض ہونے لگا تھا۔ میں نے کب کہا کہ میں آپ کی فرمائش پوری نہیں کروں گی؟ میں تو کہہ رہی تھی کہ کسی اور طریقے سے خود کو بولڈ اور بے باک ثابت کر سکتی ہوں میں۔ روز روز کس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ کس کرنا بہت بورنگ لگتا ہے۔ وہ انگلیاں مروڑتی، نروس سی مگر کانفیڈنس سے نخرے دکھاتے ہوئے جیسے اپنی غلطی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ تو بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اللہ اللہ، اتنے نخرے اپنا بے ڈھنگا اور بونگا کس کرتے ہوئے بھی وہ بور فیل کر رہی تھی۔ ایک دفعہ یہ ہاتھ آ جائے تو وہ اسے ٹھیک سے بتانے والا تھا کہ آخر کس ہوتا کیا ہے۔ اچھا، مطلب تم مجھے ہاٹ سی نائٹی پہن کر دکھاؤ گی، وہ خود کو مزید بولڈ ظاہر کرو گی۔ وہ اس کے الفاظ پکڑتے ہوئے بولا۔ ایسے نہیں تو ویسے سے ہی۔ وہ اسے اپنی باتوں میں الجھانے لگا تھا۔ اف، استغفر اللہ، میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ وہ فوراً انکار کر گئی تو اس کے استغفر اللہ کہنے پر وہ کیکا لگا کر ہنسا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے تمہارا لڑکی، نہ تو تم خود کو سمجھ پا رہی ہو اور نہ ہی خود کو مجھے سمجھنے دے رہی ہو۔ وہ اسے اپنے قریب کرتا، اسے کھینچ کر اپنے حصار میں جکڑ چکا تھا۔ آپ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اچانک بولی تو سارق نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی زبان اس کے سامنے ضرورت سے زیادہ چلنے لگی تھی۔ میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، اس انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ سب کچھ ایک ہی دفعہ سمجھ آ جائے، لیکن تم میری سمجھ میں آتی ہی نہیں ہو۔ اس کی کمر پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے وہ بولا تھا، جبکہ وہ ہرگز اپنی بولڈنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر میرے پاس نائٹی ہوتی تو میں آپ کو پہن کر دکھا دیتی۔ اب کی دفعہ وہ منہ بنا کر بولی جیسے اسے افسوس ہو نائٹی نہ پہننے کا، جبکہ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ کسی دن اپنی بولڈنس کی وجہ سے یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے مر جائے گی، وہ سوچ کر رہ گیا۔ ویسے تم میری شرٹ پہن کر بھی خود کو بولڈ ظاہر کر سکتی ہو۔ اس نے مزے سے اس کے ہوش اڑائے تھے۔ وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھولے، آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے پینٹ شرٹ پہننا پسند نہیں ہے اور آپ کے کپڑے تو مجھے زیادہ بڑے ہوں گے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ میں نے پینٹ پہننے کے لیے کہا ہی نہیں ہے۔ میں شرٹ میں تمہاری بے باکی کے سارے چھی، یہ پجامے کے ساتھ آپ کی شرٹ پہنوں، کتنا برا لگے گا۔
وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے منہ بنا گئی۔ وہ سچ میں ضرورت سے زیادہ معصوم تھی۔ میں تمہیں میری شرٹ کے علاوہ اور کسی کپڑے کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں، وہ آنکھ وینک کرتا بے باکی سے بولا۔ مطلب؟ وہ بڑی مشکل سے بول پائی تھی۔ مطلب کہ میں تمہاری بے باکی کے سارے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے وہ جیسے اس سے فرمائش کر گیا، جبکہ اس کی فرمائش نے اسے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایسی فرمائش بھی کر سکتا تھا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کس تک تو ٹھیک تھا، چلو نائٹی تک بھی ٹھیک تھا، کون سا اس نے پہن لی تھی، لیکن اب تو انتہا ہو گئی تھی۔ وہ صرف شرٹ پر آ گیا تھا۔ وہ انکار کرنے کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی تھی جب اچانک ارزق اندر داخل ہوا۔ وہ اگلے ہی لمحے صوفے سے اٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہاری فلم ختم ہو گئی؟ اس نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو پری کے اٹھ کر کھڑے ہونے پر بنا اسے شرمندہ کیے آ کر صوفے پر لیٹا تھا۔ نہیں، دراصل باس کا فون آیا تھا، 15 منٹ میں میٹنگ کرنے والے ہیں، اسی لیے میں سیدھا گھر آ گیا ہوں۔ تو بھی ریڈی ہو جا۔ وہ اسے دیکھ کر بولا تو سارق بھی الرٹ ہو گیا تھا۔ مطلب سنڈے کے دن بھی وہ لوگ ضروری کے دن بھی کام کرنا ضروری تھا ان کے لیے۔ سارق، آپ ناشتہ تو کر لیتے، کچھ کھایا پیا ہے نہیں اور کام کرنا ہے، وہ بے چینی سے کہنے لگی تھی، جبکہ اس کی فکر مندی پر وہ مسکرا دیا۔ ہاں، بس کھانے پینے کی فکر کرتی تھی وہ، اس کے جذبات کی تو کوئی فکر تھی نہیں اس کو۔ ہاں، تم ایسا کرو، چائے بنا دو، باقی ناشتہ وغیرہ میٹنگ کے بعد کروں گا۔ وہ آہستہ سے اس کا گال چھوتا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ ازبک آفس پہنچا تو غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ چہرہ انتہائی اشتعال اور غیظ و غضب سے سرخ ہو رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ اس نے رائق کے منہ سے خود کو بے غیرت کہلوایا تھا، اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہ تھی۔ آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی اس پر اس طرح انگلی اٹھانے کی، اس کی غیرت پر سوال کرنے کی، اور رائق کتنی آسانی سے اسے بے غیرت کہہ گیا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا، وہ کیسے برداشت کر گیا تھا۔ الوینا کی اس حرکت کو الوینا کیسے کر سکتی تھی؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا اس طرح کا گھٹیا لباس اس کے بھائی کی غیرت پر سوال اٹھاتا ہے؟ کیا عورت نہیں سمجھ سکتی تھی کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ اس کے باپ اور بھائی کو شرمندگی کی کس حد تک لے کر
جا سکتا ہے؟ وہ ایک نگاہ اسے اپنی طرف دیکھ اس پر دوسری نگاہ نہیں ڈال پایا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر الوینا کی جگہ آئرا ہوتی تو وہ اسے جان سے مار ڈالتا۔ ہاں نہیں، اتنی برداشت نہیں تھی اس میں، وہ اتنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کیسے سہ گیا تھا؟ کیا یہ اتنی چھوٹی سی بات تھی؟ اور پھر رائق کا وہ لفظ بے غیرت بار بار اس کے دماغ میں گونج رہا تھا، جیسے پتھر کی طرح سے دماغ پر لگ رہا تھا۔ اس کا سر شدت سے دکھنے لگا تھا، جیسے ابھی دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ سر، میٹنگ شروع ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں، کلائنٹس آ گئے ہیں، اس کے سیکرٹری نے آ کر بتایا تھا۔ ہاں چلو تم میٹنگ شروع کرو، میں آ رہا ہوں، اس نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت وہ بس اس لفظ کی اذیت سے نکلنا چاہتا تھا، جبکہ دماغ میں صرف ایک سوچ چل رہی تھی۔ اگر الوینا رائق سے محبت کرتی تھی تو اس کی نظروں میں ڈھونڈنے سے بھی اسے محبت نظر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ آئرا کو دیکھ کر کوئی بھی اس کے جذبات کی خبر لے سکتا تھا۔ آئرا کی آنکھوں میں اس وقت ٹھاٹھیں مارتی محبت کا سمندر تھا۔ اس کی بے تحاشا محبت اس کی نظروں سے عیاں ہوتی تھی، لیکن الوینا کی آنکھوں میں اسے رائق کے لیے کوئی جذبہ کیوں نظر نہیں آتا تھا؟ وہ اپنی سوچوں کو ایک طرف رکھتا جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر میٹنگ روم کی طرف آیا تھا، جہاں اس کے کلائنٹس اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت وہ اپنے دماغ سے یہ ساری چیزیں صرف اسی طریقے سے نکال سکتا تھا کہ وہ میٹنگ اٹینڈ کر لے۔ کہاں ہے تم؟ تو ابھی تک کراچی نہیں گیا؟ مطلب ابھی تک تو اسلام آباد میں ہے، رائق نے اسے فون پر پوچھا تھا۔ ابے کمینے، کتنی نظر رکھتا ہے مجھ پر ہاں؟ ابھی تک واپس کراچی نہیں گیا، لیکن میں اس وقت اسلام آباد میں نہیں بلکہ کاغان میں ہوں۔ یار کیا خوبصورت علاقہ ہے، اور تجھے پتہ ہے یہاں پہ ٹھنڈ بھی کافی زیادہ ہے۔ میں اس وقت کاغان کے خوبصورت پہاڑ پر موجود ایک خوبصورت ہوٹل میں ہوں، اور واللہ کیا خوبصورت ہوٹل ہے، کیا نظارے ہیں، کیا خوبصورتی ہے۔ میں تو یہیں کا ہو کر رہ جانا چاہتا ہوں۔ اس نے جیسے اسے اپنے دل کا حال سنایا تھا۔ اوئے، صرف خوبصورتی کا عاشق ہوا ہے یا کوئی اور بھی مل گئی ہے؟ ایسی خوبصورتی کا عاشق تو کبھی نہیں ہو سکتا، نہیں رہا۔ کہیں نظارے دیکھنے کے علاوہ
کے لیے اپنے علاقے سے اتنا دور چلا جائے؟ کاغان تو میں بھی بہت کم جاتا ہوں۔ سچ سچ بتا، نظروں میں کوئی سما تو نہیں گئی؟ اگر ایسا ہے نا تو کان کھول کر سن لے، جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی، خبردار جو اپنا نواں کٹا کھولا۔ وہ اس سے وارن کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اس نے کہکا لگایا تھا، بہت کمینہ ہے تو، اپنی نیا پار لگنے دے گا نہ ہی میری تجھ سے جان چھوٹے۔ میری جھوٹ تھوڑی نہ بولوں گا یار، جس ہوٹل میں میں رہ رہا ہوں نا، وہ کسی پٹھان کا ہوٹل ہے۔ اس پٹھان کی 3 بیٹیاں ہیں جو ہوٹل کے تھوڑے فاصلے پر پہاڑی سے نیچے بنے ایک خوبصورت گھر میں رہتی ہیں۔ اس پٹھان نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے، ایک بیٹی کنواری ہے۔ سوچ رہا ہوں اس پٹھان کو اس کے فرض کو سرانجام دے کر ایک نیکی کر لوں۔ تجھے تو پتہ ہی ہے نا میں کتنا نیک انسان ہوں۔ ہا ہا ہا، نیک انسان؟ بہت بڑا کمینہ ہے تو۔ نام بتا لڑکی کا۔ وہ جیسے اس کی بات کی تہہ تک پہنچا تھا۔ کون سا نام؟ کہاں کا نام؟ دور سے دیکھی ہے، پوری پٹھانی ہے یار، اور اوپر سے جو پٹھانی فراق پہن کر مٹک مٹک کر چلتی ہے، ہائے دل پر بجلیاں گراتی ہے۔ تجھے پتہ ہے اس کی فراق میں کتنے کلر ہیں؟ پورے 23 میں نے گنے ہیں۔ اپنے ہی خیالوں میں وہ گم بولا تو دوسری طرف سے اس کے کہکے نے اس کا دل جلایا تھا۔ سالے تو پوری زندگی اس کی فراق کے کلر گنتے رہنا، جلدی سے جلدی اپنی ماں کو بھیج وہاں، اس سے پہلے کہ پٹھان آخری والی کے بھی ہاتھ پیلے کر دے۔ تو بھی کنوارے سے شادی شدہ میں کنورٹ ہو جا۔ تجھے سچ میں لگتا ہے کہ میں دیر کروں گا؟ میرا بس چلے تو ابھی کے ابھی اسے اپنی دلہن بنا کر اپنی باہوں میں چھپا لوں، لیکن کیا ہے نا، ان پٹھانوں کا خاندان بہت بڑا ہے، اتنی بڑی بڑی مونچھیں، اور ہاتھ میں ہر وقت رائفل اٹھا کر رکھتے ہیں۔ ڈر لگتا ہے مجھے۔ تو آ جانا میرا رشتہ مانگنے کے لیے، آگے میں خود کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ جب تک ماما امریکہ سے واپس آتے ہیں تب تک کے لیے صرف میرے نام کی انگوٹھی پہن لے۔ وہ آسمان سے اتری شہزادی، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ اپنے مطلب کی بات پر آیا تھا۔ میری جان، تیری خاطر میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ تھوڑا عجیب لگے گا نا اگر میں تیرا رشتہ مانگنے آؤں گا۔ یہ کام تو تیرے گھر کے بڑے کریں گے، اور اگر بڑوں کے آنے تک اس کو کوئی اور جن اٹھا کر لے گیا تو اس شہزادے کا کیا ہوگا؟ وہ مصنوعی اداسی سے بولا۔ اس شہزادے کو اس کی شہزادی ضرور ملے گی، بالکل بے فکر ہو جا۔ وہ آفس کے اندر داخل ہوتا سیدھا ازبک کے روم کی طرف آیا تھا، لیکن اسے اپنے آفس میں ہی
میٹنگ میں مصروف پا کر وہ اپنے آفس کی طرف چلا گیا تھا۔ اسے یقین تھا اس وقت وہ اس سے سخت خفا ہوگا۔ آخر اس نے اس وار بھی تو سیدھا اس کی غیرت پر کیا تھا۔ وہ ایسا ہرگز نہ کرتا اگر وہ اس لباس میں ملازموں کے سامنے نہ آتی تو۔ اس نے ایلوینا کے لیے بھی بہت ہی فضول قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے، اس کی ڈریسنگ کو بہت غلط طریقے سے بیان کیا تھا، لیکن ازبک کے لیے اس کی بے غیرت لفظ استعمال کرنا یقیناً اسے اشتعال دلا گیا تھا۔ اسے ازبک کو سوری بولنا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان معاملوں میں وہ کتنا سخت ہے۔ چل ٹھیک ہے شہزادے، میں تجھ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ پہلے میں تیرے اس مسئلے کو ازبک سے ڈسکس کروں گا، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی حل ہو۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہاں اسی سے بات کر لے، ہو سکتا ہے تجھ سے بہتر مشورہ دے سکے۔ ویسے بھی وہ پیار محبت کے معاملوں میں پی ایچ ڈی کر چکا ہے، تیری طرح شادی شدہ ہو کر بھی کنوارا نہیں بیٹھا۔ تو صرف میرا وقت برباد کر سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ میرے یار سے کہنا کہ میں اس کی مدد کا طلبگار ہوں۔ وہ اچانک ہی اپنا انداز بدل گیا تھا، جبکہ اس غدار کے لیے رائق کے پاس کوئی الفاظ نہ تھے، کیونکہ وہ کمینہ ایسا ہی تھا، کبھی بھی کہیں بھی رنگ بدل لیتا تھا۔ ہاں لیکن وہ ارحم کے لیے بے حد خوش تھا۔ آخر اس کے دوست کی نیا پار لگنے جا رہی تھی۔ آخر کوئی تو آئی تھی اس کی زندگی میں جس سے وہ محبت کا دعوے دار ہو گیا تھا۔ ارحم جو کسی لڑکی سے کھل کر بات بھی نہیں کرتا تھا، اس طرح محبت کا دعویٰ کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ چھوٹے لالا، میں اندر آ جاؤں؟ وہ دروازے پر کھڑا اس سے اجازت مانگ رہا تھا، جبکہ اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر اسے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ اپنی میٹنگ ختم کرتا اپنے آفس روم میں بیٹھا تھا جب رائق آ گیا۔ یقیناً تم مجھ سے ناراض ہو، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ تو ازبک نے نفی میں سر ہلایا تھا، نہیں میں ناراض نہیں ہوں، بس تمہارے لفظ کا بوجھ اٹھا نہیں پا رہا۔ وہ کرسی پر بیٹھتا جیسے اپنے دل کی حالت بتا گیا تھا۔ جانتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے بہت غصہ آ گیا تھا۔ مجھے ایسی فضول بکواس ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ اس کے خاندان نے اس کی تربیت ٹھیک سے نہیں کی ہے۔ ہم ان لوگوں سے کسی طرح کے اچھے کی امید نہیں رکھ سکتے۔ وہ پوری طرح سے ہمارے خلاف ہے۔ وہ ہمارے بارے میں
کچھ سننا تک نہیں چاہتی۔ تم نے دیکھا وہ بابا سے، ماما سے، دادا سے، یہاں تک کہ چچا سے بھی کتنی بدتمیزی اور بد لحاظی سے بات کرتی ہے۔ سوائے تمہارے وہ کسی اور سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ وہ بھی شاید اس لیے کیونکہ اس معاملے میں وہ چاہ کر بھی تمہاری کوئی غلطی نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ لیکن پھر بھی مجھے اپنی صبح والی حرکت پر بہت شرمندگی ہے۔ مجھے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوستی، بھائی چارہ، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن میں جانتا ہوں میرے اس لفظ نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے۔ وہ سچ میں شرمندہ تھا۔ میں نہیں جانتا رائک، اس وقت تم کون سی دن میں تھے، لیکن میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں الوینا کو کبھی بھی اس گھٹیا لباس میں گھر کی حدود پار کرنے دیتا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا، جبکہ رائک مزید شرمندہ ہو گیا تھا۔ اسے اس معاملے میں کچھ بولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ازبک اس معاملے کو زیادہ بہتر طریقے سے سلجھا سکتا تھا۔ اس نے الوینا کو بھی ہرٹ کیا تھا اور ازبک کو بھی۔ میں شرمندہ ہوں میرے یار۔ اب کی دفعہ وہ گردن جھکا گیا تھا۔ میرے ایک سوال کا سچ سچ جواب دو رائک۔ کیا اس انگوٹھی کے علاوہ بھی تم دونوں میں کوئی رشتہ ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا وہ سچ میں تم سے محبت کرتی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایسا محسوس نہیں ہوتا۔ بے شک حقیقت جان کر اس کے جذبات بدل گئے ہوں گے، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے تمہاری محبت چھپا نہیں سکتی۔ اس کے انداز سے، اس کی باتوں سے کہیں سے بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ تم دونوں میں کبھی محبت جیسا کوئی رشتہ موجود تھا۔ وہ الجھا اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ رائک نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ مطلب ازبک اس پر شک کر رہا تھا۔ یقیناً الوینا نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی ہوگی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ رائک نے اپنے سر کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑتے اپنی آنکھوں کے بیچ والی جگہ کو دباتے اپنا موبائل فون نکالتے ہوئے ایک ویڈیو چلا کر اس کے سامنے کی تھی۔ یہ ویڈیو میرے آفس کی ہے، میرے آفس کے CCTV فوٹیج کی۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم غور سے دیکھو اس ویڈیو میں تمہاری بہن ہے یا نہیں۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تمہاری بہن جیسی شیرنی اس طرح کسی کو اپنے آپ کو کس کرنے دے گی؟ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ اس طرح زبردستی کروں گا؟ وہ ویڈیو اس کی آنکھوں کے سامنے چلاتے ہوئے موبائل کی اسکرین بند کر کے ایک سائڈ پر رکھ چکا تھا۔
اب وہ اسبق کو دیکھ رہا تھا جو بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ مجھے تمہاری الجھن سمجھ میں آتی ہے اسبق، میں جانتا ہوں تم اپنی بہن کو لے کر بہت زیادہ فکر مند ہو، لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ میں تمہیں اپنی محبت کا یقین کس طرح سے دلاؤں۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، بے شمار کرتی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہیں۔ یہ زئی خاندان والوں نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ ان کی وجہ سے وہ میری محبت سے انکاری ہے۔ اس کے ہاتھ میں میرے نام کی انگوٹھی ہے۔ اسے کافی زیادہ لوز تھی تو میں نے اس کے لیے وہ ٹائٹ کروائی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ یار ہماری منگنی پر وہ بہت محبت کرتی ہے مجھ سے، اور اگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ میرے نام کی انگوٹھی اب تک اپنے ہاتھ میں پہنے بیٹھی ہوتی؟ اسبق وہ لڑکی ہے، شاید اپنے جذبات سمجھ نہیں پا رہی، اور پھر کہیں نہ کہیں برلاس خان اور اس کے خاندان والوں نے بچپن سے اس کے دل میں ہمارے لیے نفرت ڈالتے آئے ہوں گے۔ وہ میری محبت سے انکاری ضرور ہے، لیکن وہ اپنے جذبات بدل نہیں سکتی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، بے شمار کرتی ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ ہاں، لیکن افسوس ہوا یہ جان کر کہ میرے ایک لفظ نے تمہارا مجھ پر سے بھروسہ اٹھوا دیا۔ اپنی بہن کی 4 دن کی محبت تمہیں میرے 28 سال کی محبت پر بھاری محسوس ہو رہی ہے۔ مجھ سے زیادہ تم اس پر یقین کر رہے ہو جس کی پرورش اس خاندان نے کی ہے جس نے تمہیں اور تمہارے خاندان کو برباد کر دیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے رائک، مجھے تم پر اعتبار ہے، لیکن میں الوینا کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ میری بہن ہے۔ وہ پریشانی سے کہنے لگا، تو تم ایک مہینہ لے رہے ہو نا؟ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ 1 مہینہ تو خود ہی سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا، ساری حقیقت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ ویسے اگر تم چاہو تو تم اس ویڈیو کے بارے میں الوینا سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم پر یقین ہے۔ وہ اتنا بڑا ثبوت دیکھ کر بھی اس کی سچائی سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس ویڈیو میں کسی طرح کی وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی کہ وہ یہ سوچے کہ رائک اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، اور نہ ہی رائک اتنا گھرا ہوا انسان تھا کہ اس طرح کسی لڑکی کو اپنی باہوں میں لے کر کس کرتا۔ شکر ہے تمہیں مجھ پر یقین تو آیا۔ خیر، ہمارے ارحم صاحب اس وقت کاغان کے کسی خوبصورت پہاڑ پر موجود ہیں اور وہاں کسی کے عشق میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ جب تک ان کے والدین ماں باپ امریکہ سے واپس نہیں آ جاتے، ہم ان کا رشتہ لے کر جائیں۔
خیر میں نے تو انکار کر دیا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مناسب نہیں لگے گا. بچہ جلد باز ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. محبت چیز ہی ایسی ہے. ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے. میرے خیال میں ہمیں اسے سمجھانا چاہیے کہ یہ معاملات جلدی میں نپٹنے والے نہیں ہیں. اگر محبت سچی ہے تو تھوڑا صبر کر لے. ہاں بالکل، جب تک اس کے ماں باپ نہیں آ جاتے تب تک صبر کرنا پڑے گا. ویسے میرے خیال میں مرزا صاحب کا امریکہ کا ٹور 2 ہفتے کا ہے. رائق نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. ہاں 2 ہفتے کا ہی بتایا تھا. ارحم کی مدر کو کوئی بیماری ہے. اسی کا پراپر ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے وہ لوگ امریکہ گئے ہیں. جب تک وہ لوگ واپس نہیں آ جاتے تب تک ارحم صاحب کو اپنے جذبات قابو میں رکھنے پڑیں گے. رائق مزے لیتے ہوئے بولا تو ازبک کھل کر ہنسا تھا. ویسے صبر کرنے والا کبوتر ہے نہیں یہ. ازبک کھل کر ہنسا تو رائق نے بھی اس کی بات کی تصدیق کی تھی. ہاں بالکل، صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں. یقیناً وہ اس لڑکی سے خود ہی اپنے جذبات کا اظہار کر دے گا. ویسے لوکیشن چیک کر، کمینہ کہاں بیٹھا ہے؟ کاغان کا کون سا ہوٹل ہے یہ؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ کہاں ہیں خان کی وہ پٹھانیاں جو اپنی فراک میں 23 کلر استعمال کرتی ہیں. رائق مزے سے بولا تھا جبکہ ازبک بھی اس کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا. 23 کلر والی بات یہ ارحم نے بتائی ہے تجھے؟ ابے یار یہ تو سچ میں عاشق ہو گیا ہے. ازبک نے کہکا لگاتے ہوئے اس کی لوکیشن ٹریس کی تھی. یار یہ تو کافی خطرناک علاقہ ہے. یہاں ہر سال پٹھان لوگ غصے میں کسی نہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں. ازبک گوگل سے چیک کرتا پریشانی سے بولا تھا. ہاں وہ بھی یہی بتا رہا تھا کہ بڑی بڑی مونچھوں والے پٹھان ہر وقت رائفل اٹھا کر گھومتے رہتے ہیں. کوئی نہیں یار، پریشان مت ہو. ہمارا کاکا مجنوں ہے، کوئی دشمن نہیں. رائق اسے بے فکر کرتے ہوئے بولا تھا جبکہ اب ازبک اسے فون کرتا اس کی مزید ٹانگ کھینچنے لگا تھا. کمرے میں آنے کے بعد اس نے اپنا لباس بدلا نہیں تھا بلکہ وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی. لیکن آج پہلی دفعہ وہ اپنے آپ کو اپنی نظر سے نہیں بلکہ رائق دورانی کی نظر سے دیکھ رہی تھی. کیونکہ اپنی نظر سے دیکھنے پر شاید اسے اس ڈریس میں کوئی خرابی نظر نہ آتی، لیکن رائق دورانی کی نظروں سے دیکھنے پر وہ اس ڈریس میں ساری خوبیاں حامیہ دیکھ رہی تھی. اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ نمایاں نہیں ہو رہا تھا، لیکن کچھ بھی نمایاں نہ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ سامنے تھا. وہ اپنے سامنے موجود آئینے میں اپنا معائنہ کر رہی تھی.
اس نے اپنے پیروں کی جانب دیکھا، اپنی پنیوں کے ساتھ جڑی جینس کو دیکھ کر اس کے دل نے اسے عجیب سے احساس سے باور کروایا تھا کہ کسی مرد کے سامنے اس طرح کا لباس پہن کر جانا شرمندگی کے علاوہ اور کوئی مقام نہ تھا۔ اس لباس میں کسی مرد نے اسے عزت کی نگاہ سے تو نہ دیکھا ہوگا۔ دوسری نگاہ اس کی اپنے پیٹ کی طرف گئی تھی۔ ہاں، اس کی شرٹ اس کے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ کوئی بھی اسے ایک نظر میں دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کون سے سائز کے کپڑے پہنتی ہے یا پھر وہ کتنی سلم اور سمارٹ ہے۔ اس نے اپنی دودیا کلائیوں کو دیکھا تھا۔ اس کے سلیوز کندھے سے ذرا نیچے کی طرف تھے، جن میں ڈوریوں پر پھول کی مانند بندھی ہوئی تھی۔ وہ کافی خوبصورت دکھتی تھی، لیکن آج اسے الجھن ہو رہی تھی کیونکہ اس پھول سے نیچے کا سارا حصہ ننگا تھا اور وہ اکثر ایسا لباس پہنتی تھی۔ کبھی کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ شاید اسے لگتا تھا کہ دنیا کا ہر مرد اسے بھائی باپ کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ آج رائق دورانی کی نظر سے دیکھنے پر پتہ چلا تھا۔ اپنا اسکارف اتارتے ہوئے وہ شرمندگیوں کی اتاہ گہرائیوں میں گر چکی تھی۔ اس سے زیادہ ہمت خود کو دیکھنے کی وہ نہ کر پائی تو آئینے کے سامنے سے ہٹتے ہوئے وہ بیڈ پر آ کر بیٹھتی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے رائق دورانی کی باتوں سے کوئی تکلیف نہ ہوئی تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی اسے کیا سمجھتا ہے، لیکن اس کا بھائی اس پر دوسری نگاہ نہیں ڈال پایا تھا۔ اس کا بھائی اسے دیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ اس قدر گھٹیا لباس میں تھی کہ اس کے بھائی نے دوبارہ نگاہ تک اٹھا کر نہ دیکھا، اور یہ چیز اسے تکلیف دے گئی تھی، اسے اپنی ہی نظروں میں گرا گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی وہی بستر پر گر گئی تھی جب اچانک دروازے پر دستک دیتے ہوئے عائرہ اندر داخل ہوئی۔ الوینا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ یار کوئی بات نہیں، تم پھر کسی دن چلی جانا ہان کے ساتھ آفس۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ وہ کیا ہے نا، ہان کو اس طرح کے کپڑے پسند نہیں ہیں، اسی لیے یہ تھوڑا ناراض ہو گئے، لیکن تم اس طرح پریشان مت ہو۔ دیکھنا شام کو ہی ہو سکتا ہے وہ تمہیں کہیں باہر لے جائیں۔ تم بس اس طرح کے کپڑے ان کے سامنے مت پہنو۔ تمہیں ایسے کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے، تم روم میں پہنو۔ تمہیں پتہ ہے میں نا اس طرح کے کپڑے پہنتی تھی۔ میں بھی آن لائن بہت ساری شاپنگ کرتی تھی، پتہ ہے
جب میں کمرے میں ہوتی تھی نا، تب میں اپنی مرضی سے کچھ بھی پہن کر گھوم لیتی تھی، اور جب کمرے سے باہر نکلتی تھی تب اپنے کپڑے چینج کر لیتی تھی۔ یہاں تک کہ میرے کالج میں گرلز کی پارٹیز میں نا، میں ایسے ہی جینز شرٹ پہن کر اوپر عبایا کر لیتی تھی۔ ہم سب خوب مستی کر کے شام کو گھر آ جاتی تھی، اور کسی کو آج تک پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ بڑی معصومیت سے اسے اپنی چالاکیاں بتا رہی تھی، جبکہ الوینا جانتی تھی اس کے کپڑے کتنے ہی بولڈ اور بے باک کیوں نہ ہوں، وہ الوینا کے لیول کے نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ ایک تہذیب یافتہ لڑکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کس حد تک اپنے کپڑوں میں بولڈنس وہ لا سکتی ہے، لیکن الوینا کو اس چیز کی تمیز نہیں تھی۔ وہ جو سامنے آیا وہ پہنتی تھی۔ یہ ڈریس تو اس کے لیے اتنی زیادہ بولڈ تھی ہی نہیں، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بولڈ ڈریسنگ پہن کر بغیر اسکارف کے بازاروں میں گھومتی رہی تھی۔ لیکن آئرہ، میں جانتی ہوں لالا کو برا لگا ہے، میری اس طرح کی ڈریسنگ کی وجہ سے وہ ہرٹ ہوئے ہیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، لیکن میرے لالا کو میری وجہ سے کوئی تکلیف ہو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک ہی تو رشتہ ہے میرے پاس، اس کا بھی دل دکھا دیا میں نے، وہ کہتے ہوئے اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ آئرہ نے اسے بڑی مشکل سے چپ کروایا تھا۔ خون کے رشتے خون کے ہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ الوینا کو محبت ملی تھی، اس کے خالہ اور خالو نے ماں باپ کی طرح اسے پالا تھا، لیکن پھر بھی یہ سب رشتوں پر اس کے بھائی کا رشتہ بھاری تھا۔ اچھا، رونا دھونا بند کرو، چلو نیچے چلو، کچھ کھا لو، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے، تمہاری وجہ سے میں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہے۔ وہ اسے بڑی مشکل سے چپ کروانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم چلو نیچے، میں یہ چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو آئرہ مسکرا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ اور پھر شام کو ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں تھی، کیونکہ اس وقت الوینا بے حد خوبصورت پرپل فراک میں سر پر دوپٹہ سجائے ہوئے تھی۔ اس کے کپڑوں میں کسی طرح کی کوئی بے باکی نہ تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تو ازبک ساری پچھلی باتیں بھلا گیا تھا، جبکہ رائق کو بھی اچھا لگا تھا۔ اس کی خاطر نہ سہی، لیکن ازبک کی خاطر وہ اپنے لباس میں بہتری لے آئی تھی۔ لالا، مجھے باہر لے کر چلے نا، مجھے اسلام آباد گھومنا ہے، اور ابھی تو مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد آئرہ سب کے لیے
چائے بنا کر لائی تو وہ اچانک ہی اس کے ساتھ بیٹھی فرمائش کرنے لگی تھی۔ کہنے کو سب لوگ وہاں بیٹھے تھے، لیکن باتوں کی آواز صرف ازبک اور الوینا کی آ رہی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، چلو ابھی تمہیں کھلاتے ہیں گول گپے، میری خانہ کو بھی بہت پسند ہے، وہ اچانک سے بولا۔ تو اس کا یوں اچانک میری خانہ کہنا ایک لمحے کے لیے آئرہ کو شرمانے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ اس کے چہرے کی شرم و حیا دیکھ کر اس کی ماں پرسکون ہو گئی تھی۔ وہیں قاسم بابا بھی ان کے رشتے کی بہتری کو محسوس کر چکے تھے۔ تم نے 1 مہینے بعد ولیمے کا کہا تھا ازبک، تو کیا تم اس بات پر اب تک قائم ہو؟ قاسم بابا کی آواز آئی۔ جی بالکل، میں اپنی بات پر قائم ہوں، اس نے کہا تو پاس بیٹھی الوینا نے بے چینی سے اسے دیکھا تھا۔ وہیں رائق پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ کب سے بے سکون ہی تو بیٹھا تھا، کیونکہ الوینا نہ تو اسے دیکھ رہی تھی اور نہ ہی اسے بھاؤ دے رہی تھی۔ صاف کوئی بھی محسوس کر سکتا تھا کہ وہ اسے نظر انداز کر رہی ہے۔ کھانے کے دوران اس نے اس سے پاس رکھا ڈونگا مانگا تھا، جس کو وہ اگنور کر گئی، تو ازبک نے خود ہی ڈونگا اٹھا کر اس کے حوالے کیا، یہاں تک کہ اس کا پانی تک مانگنا وہ ایسے اگنور کر گئی تھی جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ الوینا اور رائق کا ولیمہ ہوگا یا نہیں میری قائم کردہ ڈیٹ پر، لیکن میں اپنے ولیمے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے جیسے سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ آئرہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے بولے۔ جی، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ کیا ہے نا کہ میں اپنے بچوں کو اپنا ولیمہ اٹینڈ نہیں کروانا چاہتا، وہ بیچارے اس عادت سے محروم ہی رہیں گے۔ وہ مزے سے بولا تھا، جبکہ الوینا خوش ہو گئی تھی۔ اور نہیں تو کیا لالا، اب کیا میں ہائی ہیل اور شرارہ پہن کر بھتیجے کو اٹھائے اچھی لگوں گی؟ پتہ نہیں خود کتنی دفعہ گروں گی اور اسے کتنی دفعہ گراؤں گی۔ بہتر ہے کہ ہم پہلے ولیمہ کر لیتے ہیں۔ وہ اچانک بولی تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی، جبکہ ازبک نے بھی اس کی بات پر اچھا خاصا ری ایکشن دیا تھا۔ وہیں الوینا کا شرم سے برا حال ہو رہا تھا۔ بس میری جان، تمہارے لیے بہتری سوچی ہے، وہ مزے سے بولا تھا، جبکہ اتنا پرسکون ماحول تھا کہ حد نہیں، سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ وہیں آئرہ کے دل میں عجیب طرح کی بے چینی ہو رہی تھی۔ اسے ازبک کو سب سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ اس کی ماں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہاں، اس کی ماں کو غلط سمجھا تھا۔ اسے اس سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ ہاں، وہ آج ہی اسے بتا دینے کا ارادہ رکھتی تھی،
جب ازبک نے اچانک اسے چادر لے کر آنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی میں وہ الوینا کو بھی چادر دینے کا حکم جاری کر چکا تھا، جس پر الوینا نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس کا ارادہ اسے کہیں باہر گھمانے لے کر جانے کا تھا۔ رک جاؤ، میں رائک کو بول کر آتا ہوں ساتھ چلنے کا، وہ آہستہ سے الوینا سے بولا تو اس نے ایک نظر رائک کو دیکھا تھا جو اپنے موبائل پر ارحم کی کال آ جانے کی وجہ سے ایک سائڈ پر ہو گیا تھا۔ نہیں، اگر وہ جائیں گے تو میں نہیں جاؤں گی، وہ اچانک سے بولی تو ازبک اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، جبکہ آئرہ چادر لے آئی تھی۔ وہ اسے باہر چلنے کا اشارہ کر چکا تھا اور پھر رائک کو کچھ بھی کہے بغیر ان کے پیچھے گاڑی کی چابی اٹھا کر نکل گیا تھا۔ یار بول بول کے نا میرا تو گلا سوکھ گیا ہے قسم سے، کیسے آپ لوگ اتنے زیادہ پڑھ لیتے ہو، میرے سے تو پڑھا ہی نہیں جاتا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی اچھے اچھے ناول پڑھوں گی اور یہاں پہ میری حالت ایسی ہو رہی ہے کہ بس نہیں ویسے دل میں پڑھنا آسان ہوتا ہے، طرح مطلب ریکارڈنگ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اپنے پچھلی ایپیسوڈ پر میری ڈیمانڈ پوری نہیں کی تھی، ٹھیک ہے نا، پچھلی ایپیسوڈ پہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی تھی، تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایک دن چھوڑ کر میں نے ایپیسوڈ دے دی، لیکن لمبی دی، اچھی خاصی لمبی دی۔ اگر آپ لوگ ڈیلی میری ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ایک دن چھوڑ کر لانگ ایپیسوڈ کر لیا کریں گے، جس طرح سے آج کی ایپیسوڈ کی ہے۔ تو جو جنون یارم کی ایپیسوڈ ہے وہ ایک دن آ جایا کرے گی، ایک دن اس کی آ جائے گی، تو دونوں کی لانگ ہو جائے گی، تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ تو باقی یہ کہنا تھا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ 1000 لائکس، اور یار دیکھو اچھے خاصے 1400-1500 لائک آ رہے تھے عید سے پہلے، لیکن اچانک جیسے عید ختم ہوئی ہے آپ لوگ اتنے ٹلے ہو گئے ہو کہ کوئی حد نہیں، تو آپ لوگ نا جلدی سے آج کی ایپیسوڈ پر لائک کرو، اچھا سا کامنٹ کرو اور چینل کو سبسکرائب کر دو، تو آپ کی رائٹر آپ کے لیے کل بھی ایپیسوڈ لے کر آ جائے گی، یعنی کہ چھٹی ہوئے بغیر ایپیسوڈ آ جائے گی۔ خیر میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔